बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 22 नवंबर है, साल 2021। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अचानक एक बड़ा ऐलान करके मरियम गैंग को मुश्किल में डाल दिया है। लीगी सहाफियों को 18 घंटे के अंदर ही बड़ा झटका लगा है। चेयरमैन नैब ने एक बड़ा अजीब दावा किया है। इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का निजाम है, उस पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं अपोजिशन जमातें इसको नैब न्याजी गठजोड़ का उन्वान देती है। हुकूमत भी इस एहतसाब पर मुतमईन नहीं है, क्योंकि एक भी मेगा करप्शन स्कैंडल का फैसला नहीं हो सका। अदालती जो निजाम है उसके फैसलों पर भी मजीद सवालात उठे हैं। जितने भी फैसले आए हैं वो बड़े ज़ूमानी किस्म के उसके अंदर अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। यानी दोनों पार्टियों ने भंगड़े डाले हैं। अवाम भी खुश हुए हैं और माफिया भी खुश हुआ है। और बाद उस फैसले की मजीद तशरीह के लिए आगे मजीद अदालतों के अंदर जाना पड़ा है। अब यहां पर जो है चेयरमैन नैब साहब कहते हैं, जावेद इकबाल साहब, उन्होंने आज कहा कि नैब के पास बड़ी मछलियों के खिलाफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस शिवायत मौजूद है। फलूदा, छाबड़ी और पापड़ वाले के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मुतलका एहतसाब अदालतों में रेफरेंस दायर किए गए हैं। मीडिया में बेगुनाही का दावा करने वालों को एहतसाब अदालतों में रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात की समाअत की दरखास्त करनी चाहिए। उन्होंने फलूदा, छाबड़ी और पापड़ वाले के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की है और मुतलका एहतसाब अदालतों के अंदर उन्हें अपने मामलात को क्लियर करना चाहिए। जो लोग मीडिया के अंदर अपने दावे कर रहे हैं उनको अदालतों में साबित करना चाहिए। और जहां कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, नैब बेबुनियाद मीडिया रिपोर्ट्स और प्रोपेगेंडे को खातर में लाए बगैर कानून के मुताबिक अपना कौमी फर्ज अदा कर रहा है। नैब तमाम वसाइल बरूए कार लाकर मेगा करप्शन स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है और कोशिशें जारी है। और ये मयार भी बड़ा उनका बेहतर है। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी उनके काम कर रही है। अब जो नैब का एहतसाब है, हमने देखा है कि एक दफा उनको मरियम नवाज ने हमला किया नैब आफत लाहौर पर। उसके बाद उसको दोबारा नोटिस, ये मौजूदा जो चेयरमैन साहब दावा कर रहे हैं, वो नोटिस नहीं गया। इसका मतलब है या तो आप उनको ब्लैकमेल कर रहे थे जिस तरह उनका बयानिया है, और या आपके पास वो ताकत नहीं है, कि आपके पास वो विल नहीं है कि आप उनको बुला पाए। दूसरी तरफ आपने ये दावा किया और आपने जराए के हवाले से नोटिस भी बाद भेज दिए थे और फजल रहमान से सवालात किए कि आइए आप यहां पर पेश हों पेशावर के अंदर नैब आफत। लेकिन फजल रहमान ने धमकी दी कि मैं GHQ के सामने भी जो है वो धरना दे सकता हूं और यहां पर पूरे लश्कर के साथ आऊंगा। आपको दोबारा जुर्रत नहीं हुई आप उनको बुला सके। आप दूसरी तरफ जितने भी आपने बड़े मेगा करप्शन के स्कैंडल है, उनके अंदर जब भी ठोस शवायद की बात आई है, अगरचे कुछ मौजूद होते हैं लेकिन आपकी टीम उसके अंदर ताखीरी अरबों के अंदर मुआवनत करती है। बहुत सारी ऐसी अपीलें थी जो आपने बर वक्त दायर नहीं की। आपने रोजाना की समाअत की इस्तदा नहीं की, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर की है। तो बहुत सारी ऐसी अपीलें थी जो आप मसलन 2007 के बाद जो है वो 14 के बाद जो जरदारी से रिलेटेड अपील थी, अभी जाकर उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत का आगाज हो रहा है। तो नैब की जो कारकर्दगी है वो हमेशा सवालिया निशान रहा है। यानी अवाम भी समझती है कि हमें चूना लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमाते हैं उनके बयानिए को भी तकवीयत मिलती है कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है, ये हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। और कोई एक मेगा करप्शन का जो स्कैंडल है वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। और अगर नैब ने बफर्ज महाल कोई सबूत दे दिए हैं तो उसके बाद हमारा अदालती निजाम इतना, मैं अब लफ्ज नहीं आ रहा है, वो इस सदा तक है कि वो केसेस नहीं हो रहे, फैसले नहीं हो रहे। और अदालतों के अंदर एहतसाब अदालत में वो तो हाई कोर्ट चला जाए तो आगे आप देख लीजिए 5 साल हो गए। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुजरमा जो मरियम नवाज है उनकी अपीलों की समाअत हो रही है। और ये सारा जो खेल है वो उसके लिए रचाया गया, चूंकि नवाज शरीफ चाहते हैं कि मरियम नवाज जो है वो अगली उनकी वजीर आजम की जो है वो उम्मीदवार हो। अगर मैं नहीं भी आता तो शहबाज शरीफ की बजाय वो, और यहां पर जो है वो शहबाज शरीफ की तारीफें जो है वो बांधने की कोशिश की जा रही है। अब पूरा आप देखिए कि एक एक चीज जो है इनकी झूठ साबित हुई है। कैलबरी फोंट, कतरी खत, इनके लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। और फिर ये है वो जराए नादरीन, एक बेटा और बात कर रहा है, दूसरा और कर रहा है। फिर मुसलसल इनके झूठ सुनने के बावजूद भी जो मीडिया के एंकर सहाफी यानी सहाफती लिबादे के अंदर उनको प्रमोट करते हैं, उनको फिर भी हीरो बनाते हैं, तो इसका मतलब है वो बददियानत है, वो खाइन है, वो इंटेलेक्चुअल करप्ट लोगों का टोला है। वो अखबारात के अंदर अगर लिखते हैं और वो चैनल्स उनको बिठा रहे हैं तो वो खास एजेंडे के तहत वो मुल्क दुश्मनों के, मैं वो इससे ज्यादा नहीं कहता
کہ وہ ایک ایسا بندہ جو قومی چور ہے، ڈاکو ہے، جھوٹا ہے، سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے، اس کے باوجود اگر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ باقاعدہ کرائم پارٹنر ہے، یہ حصہ وصول کرنے والے ہیں۔ میں اس لیے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آسما جہانگیر، یہ 2 روزہ کانفرنس ہوئی ہے، اس کے اندر چونکہ ایک ایک مقرر نے جو گفتگو کی وہ میں اتنی ڈیٹیل جو ہے مناسب نہیں سمجھی، جو ایسے قومی اداروں کو گالیاں دی گئی 2 دن، اور اس کے اندر سانحہ ماڈل ٹاؤن کا ذکر نہیں ہوا، سانحہ بلدیہ ٹاؤن کا ذکر نہیں ہوا، جہاں پر عزیز میمن جس طریقے سے مرڈر ہوا ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی جہاں پر مریم نواز نون لیگ کا ذکر ہونا تھا، ان کو ذمہ دار ٹھہرانا تھا، وہ سارے جو ٹولہ وہاں پر صحافت کے لبادے میں، وکلاء کے لبادے میں، سیاستدانوں کے لبادے میں اور نام نہاد این جی اوز کے لبادے کے اندر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ جو انٹلیکچوئل اپنے آپ کو کہہ رہے تھے، ان معاملات کو انہوں نے نہیں چھیڑا۔ یک طرفہ چونکہ اداروں کو ہٹ کرنا تھا، عدلیہ اور فوج کو، خاص طور پر جنرل فیض حمید اور ثاقب نثار صاحب کو، اور جہاں پر وہ پورا ایک معاملہ اٹھایا گیا۔ اب یہاں جو ہے جو ویڈیو کل پیش ہوئی اور دھمالے ڈالنا شروع کر دی گئی کہ بڑی وہ کمال ہو گیا ہے، آپ نے دیکھا پچھلی ویڈیو کے اندر، چونکہ اس وقت تک وہ اس کا ویڈیو نہیں آئی تھی، اس کا جو اصل پارٹ ہے جو اب ریلیز ہوا ہے اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس کے اندر ثاقب نثار جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہی وہاں پر جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں۔ اور امریکہ کی کون سی وہ کمپنی ہے جس کے اندر ماشاءاللہ وہ دیکھیے کہ اس طریقے سے یہ جھوٹ پکڑے جاتے ہیں، مختلف ٹکڑے کاٹ کر، جیسے نواز شریف کے ٹکڑے کاٹ کر اسی کو کرپٹ بنا دیا ہے، وہ خود اپنے آپ کو کرپٹ اور چور کہہ رہا ہے، اسی طرح ٹکڑے کاٹے گئے اور اس پر دھمالے ڈالی گئی۔ مریم نواز پریس کانفرنس بھی کر رہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے خلاف سازش تھی اور پکڑے گئے، اور یہ جھوٹ ان کا پکڑا گیا ہے۔ اب کوئی بے شرم، یہ میں بے شرم اس لیے مجھے مجبور ہوں یہ لفظ بولنے کے لیے، چونکہ اس ملک کے جو یہاں پر جن لوگوں کو گائیڈ کرنا تھا میڈیا کے اندر بیٹھ کر، جب وہ اس طرح کے قومی چوروں کی پے رول پر ان کو ڈیفینڈ کرنے پر اور اس کام پر لگ جائیں گے تو بے شرم سے چھوٹا لفظ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب ان میں سے کتنے لوگ معذرت کریں گے؟ اب ایسے لگتا ہے جیسے ان کا کوئی وہ جو ہے نا بڑا نقصان ہو گیا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں ماں مر گئی ہے، یعنی جب سے یہ آڈیو کا کلپ آیا ہے، جو اصل ویڈیو آ گئی ہے، آڈیو کے مقابلے میں اصل ویڈیو آ گئی ہے، تو اب حامد میر، اب سلیم صافی، اب وہ پورا جو طبقہ ایک غریدہ فاروقی، آسما شرازی سے لے کر طبقہ ملامتیہ اب سانپ سونگ گیا ہے۔ اب اس پر انہوں نے مذمت نہیں کی، یعنی اس احمد نورانی کی سٹوری تو علیحدہ بات ہے، لیکن نون لیگ کو جو پورا ایک مسلم لیگ نون بیانیہ کھڑا کر رہی تھی، جو مریم گینگ کا جو پورا ایک کوشش تھی جو انہوں نے بنائی، اس کوشش کی ناکامی پر اب معذرت کرنی چاہیے ان لوگوں کو، پاکستانی قوم سے، چیف جسٹس ثاقب نثار سے جو سابق چیف جسٹس ہیں، آپ کو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور ڈیم پر ان کو تانا دینے والے لوگوں کو میں بڑا عجیب سمجھتا ہوں، یعنی ایک بندہ جس نے کوشش کی، ایکشن لیا اور وہاں پر کہا کہ آپ فنڈ جمع کروائیں، توجہ دلائی ڈیمز پر، اور اس پر وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں جو پچھلے 50-60 سال سے ڈیموں پر کام نہیں ہو رہا، اور ایک اچھا کام ہے۔ پھر اس نے چونکہ یہاں ان کے فیصلے کیے، اس کے دور حکومت میں ہوئے اور مافیا کو ٹف ٹائم دیا، جتنا جو عدلیہ کی کیپیسٹی کے اندر ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو اب ان کو بنانا ہے مشکوک، یعنی جنرل فیض حمید کو اور ثاقب نثار کو مشکوک بنانا ہے، یہ ہے اصل ایجنڈا، اور اس کے لیے پوری صحافت، وکلاء تنظیمیں اور اصل جو وکلاء اب ایپلیکیشن دینے جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا احسن بون صاحب اور پوری ایک کمیٹی بن گئی ہے کہ یہ جو 62F آرٹیکل 62F1 ہے، اس کے تحت تا یاد نااہلی نہیں ہونی چاہیے، 5 سال 10 سال کے لیے ہونی چاہیے، اس کی تشریح ہو۔ تو اب یہ ساری کوششیں، اور ان کے اندر آج پھر آپ دیکھیے 24 نومبر کو یہاں پر ہونی ہے سماعت، اور جس طریقے سے جسٹس عامر فاروق صاحب نے سوالات اٹھائے، اس کے بعد نیب نے ڈیٹ لے لی، اور جب نیب نے ڈیٹ لی ہے تو اب نئی درخواست آ گئی ہے جو وکیل صاحب ہے مسلم لیگ مریم کے، اور وہ کہتے ہیں جی میں اس دن سپریم کورٹ کے اندر مصروف ہوں گا، لہذا آپ جو ہے وہ اس ڈیٹ کو آگے کر دیں۔ تو مزید یعنی تاخیری حربے، اور یہ 16ویں مرتبہ یہ تاخیر لے رہے ہیں یہاں عدالت سے، اور عدالت دے دے گی کیونکہ نیا وکیل آیا ہے، تو اب نئے وکیل کو کچھ نہ کچھ تو اکاموڈیٹ کرنا ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔
تو اب لیگی صحافیوں کو 18 گھنٹے کے اندر ہی پوری سٹوری جو ہے وہ فلاپ ہو گئی ہے. یہ بددیانتی، یہ خیانت، یہ جھوٹ، یہ مکر، یہ فریب، یہ سارے مریم نواز گروپ کا گینگ اور یہ صحافتی لبادے کے اندر نون لیگ اور آصف زرداری کے نوکر چاکر، یہ سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے. چونکہ ایجنڈا ان کا ایک ہے، لیکن میں حیران ہوں، جو صحافی سب سے زیادہ ہمارے اداروں پر تنقید کرتا ہے وہی ان کا چہتا بھی ہوتا ہے. جو ان کے خلاف کمپین کرتا ہے اس کو زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور جو لوگ ویسے ہی ملکی مفاد کے تحت جو ہے وہ اچھی پازیٹیو نیوز یعنی آگے رکھتے ہیں تو ان کو نارمل جو ہے وہ ہمارے یہ ادارے لیتے ہیں. میں نے صحافی بڑے جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہا ہوں ان کو بڑی گہرائی کے ساتھ. تو یہاں یہ لوگ جو ہے ان کو اب کچھ بگاڑا جا سکتا ہے، نہیں بگاڑا جا سکتا. عوام ویسے غصے کے اندر ہے، آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ آخر ان کے پاس کیا گدڑ سنگی ہے. یہ حامد میر سے لے کر پورا طبقہ جو ہے وہ ہمارے اداروں کو، عدلیہ اور فوج کو گالیاں بھی نکالے اور اس کے بعد ان کا محاسبہ نہ ہو، وزیر اعظم ایکشن نہ لے سکے، صدر پاکستان کے پاس کوئی اتھارٹی نہ ہو. یہاں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ سو موٹو لے کر وہاں ان کو کھڑا کرے. اور اب جو ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایک بڑا اعلان کیا ہے جس نے ان کو مشکل میں ڈالا، اور اس کو مطیع اللہ جان جو ہے وہ لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں سائبر کرائم جو ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے اس کو درخواست دینے لگا ہوں تاکہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اور جن لوگوں نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک پوری کمپین چلائی ہے اب ان کو پکڑا جائے، اور یا وہ مجھے جھوٹا ثابت کریں یا وہ خود جو ہے وہ اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. تو اس کے بعد جو مریم گینگ ہے اب وہ خاموش ہو گیا، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے رات کو اس پر تبصرے بھی ہوں گے 2 نمبری کے ساتھ. 2 نمبر لوگ زیادہ اکثریت بیٹھ کر وہ کریں گے. حالانکہ یہ ابھی تک جو حالات ہیں، ابھی تک جو ویڈیو آئی ہے اس کے حوالے سے یہی تاثر مل رہا ہے، بلکہ 99% یہ پروو ہو گیا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ جو مختلف الفاظ ہیں ان کو جوڑ کر ایک تقریب کے اندر گفتگو کو ایک نشست جو ہے دو بدو گفتگو بنانے کی کوشش کی گئی، اور یہ پوری سازش ناکام ہوئی ہے. لیکن دیکھتے ہیں اب ان کے خلاف ایکشن کیا ہوتا ہے. اپنے میزبان ساجد گندر نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.